کا۔ اب وہ تقدیر کا سبق انہیں اتنا زیادہ ازبر ہو گیا ہے، یاد ہو گیا ہے کہ اب ان کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی، صاحب حیثیت بن جانے کی، یا اس پور فائنینشیل کنڈیشن سے نکلنے کی ارجی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی یہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے شعر ہیں، کبھی اس کو وہ نماز بے قیام سے تعبیر کر رہے ہیں، کبھی اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تقدیر کا سبق ان کو میں نے اچھی طرح پڑھا دیا ہے، اور کبھی اب اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج، یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یعنی صوفی و ملا، یہ اگرچہ یعنی صوفیاء کے بارے میں، اس وقت کے صوفیاء کے بارے میں شاید یہ بات اتنی درست نہیں ہے، لیکن ان جنرل جو ریلیجس لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے، یا عین ممکن ہے اس وقت تک بھی یہ کیفیت صوفیاء میں پیدا ہو چکی ہو، اس لیے کہ جب یہ نظم لکھی جا رہی تھی اس سے یعنی 200 سال پہلے کا جو صوفی تھا ہند کا، وہ تو بڑا ڈگنیفائڈ صوفی تھا۔ وہ تو ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ بادشاہ خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جاتے ہوئے ہدیہ پیش کر دیا، اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی، تو اس اللہ والے نے وہ تھیلی جو ہے اس کے منہ پر دے ماری کہ تمہیں دنیا کا کتا سمجھتے ہو، میں نہیں ضرورت ہمیں چیزوں کو، لے جاؤ۔ خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے اجازت مانگی کہ جی میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جی آپ نے کون سا دربان بٹھایا ہوا ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ تو اس پر ان کے جواب میں انہوں نے کہلوا بھیجا کہ درویش اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، کتا یہ اگر ایک دروازے سے داخل ہو تو دوسرے دروازے سے وہ خود نکل جاتا ہے۔ اب بادشاہ وقت کو کتا کہہ کر خطاب کر لینا یہ ہمت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی نقشہ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، یہ شاید وہ بعد کے ہیں جس میں پھر انہی کے اشعار کے اندر ہے کہ ہم گھر کی پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، وہ بھی ایک نقشہ ہے جو اب اپنی ورس فارم کے اندر چلا گیا ہے، لیکن علامہ اقبال کا اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دکاندار قسم کے صوفی بھی اس وقت بالفعل آ چکے تھے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے علماء کا، یعنی صوفی و ملا کا ہے نا، اس کا تو نقشہ اگر آپ دیکھنا ہو آپ نے تو وہ جو درسی کتابیں ہیں درس نظامی میں پڑھائی جانے والی، ان کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس کا جو پہلا خطبہ مسنونہ ہوتا ہے یعنی ابتدائی کلمات، اس میں بادشاہ وقت کی اتنی تعریف ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بادشاہ کی اتنی زیادہ تعریف ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی آج بھی جو خطبے پڑھے جاتے ہیں جمعے کے مساجد کے اندر، اس میں ایک خطبہ ہے، یعنی اس میں کوٹیشن تو نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یہ کیا ہے، اس پورے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، اور جو اللہ کے اس سائے کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اب یہ کیا ہے، بادشاہ وقت کی اس انداز سے تعریف، یعنی اس کو بالکل اس کا جمعے کے خطبے کا، عید کے خطبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ نہ بات ہے کہ وہ سمجھ کسی کے آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن یعنی جو علماء کرام کا صوفیاء کا بادشاہوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا نقشہ علامہ اقبال کھینچ رہے ہیں کہ یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ یعنی انسانوں کے ذہن کو بیکار چیزوں میں الجھانا، اسی کی ایک شکل کیا ہے، علم کلام، فلسفیانہ مسائل کے اندر الجھا دو اہل علم کو، دیندار اہل علم جو ہیں ان کو، اور وہ فضول بیکار بحثیں کرتے رہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور وہ دلچسپ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ جب قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو وہاں کے چرچ کے اندر عیسائی پادری بحث کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو لاسٹ سپر ان کے ہاں کہلاتا ہے، اس میں جو روٹی انہوں نے کھائی تھی وہ پراٹھا تھا یا خشک روٹی تھی، وہ آٹا خمیرہ تھا یا
نارمل تھا، اس پر بحث ہو رہی تھی، یعنی اس کا کوئی حاصل کوئی وصول ہے نہیں۔ پھر ایک بحث دوسرا جو نقطہ جس پر بحث ہو رہی تھی وہ کیا ہے کہ فرشتے بہت لطیف ہوتے ہیں، ایک سوئی کی نوک پر بھلا کتنے فرشتے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اس بحث کا کچھ حاصل ہے، لیکن دیز آر ایشوز۔ اور ہندوستان میں ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی ہمارے بڑے ٹاپ کے دو بزرگوں کے درمیان، یہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ موضوع کیا تھا کہ مسئلہ تھا امتناع نظیر کا۔ امتناع نظیر کہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا ہو سکتی ہے، کوئی ریپلیکا ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ پیدا؟ اللہ تعالیٰ ان جیسا اور محمد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو دوسرے نے ضد میں کہا کہ اگر اللہ بھی چاہے تو ان جیسا محمد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جب ضد، یہ ہوتی ہیں بحثیں۔ پھر اسی میں ایک مزاج ہے فلسفیانہ، فلسفیانہ مزاج کے لوگوں کو جو پریکٹیکل فارمز ہیں دین کی ان کو ڈسکس کرنے کی بجائے ان کو ان میں الجھا دو، اور وہ لوگ کہ جو زیادہ فلسفیانہ مزاج نہیں رکھتے ان کو کچھ اور چیزوں سے دلچسپی ہے، کچھ میوزک سے دلچسپی ہے، ان کو قوالی میں لگا دو۔ تو طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، یہ 1936 کی بات ہو رہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اس شعر کو آپ نوٹ کریں تو بالآخر آپ کو پھر جو اس نظم کا اختتام ہے وہ اسی بات پر جا کر ہوگا کہ مومن جو ہے وہ جہاد سے کترانے لگا ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور ابلیس نے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یعنی آج بھی آپ نوٹ کریں، اوور آل ویسٹ جو ہے اس کو نہ مسلمان کی نماز کا کوئی ڈر ہے، نہ روزے کا کوئی ڈر ہے، نہ 50 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جائے وہاں پر حج کے موقع پر اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 20-20 25-25 لاکھ کے مجمع یہ تبلیغی جماعت کے ہو جائیں یا کوئی اور مذہبی اجتماع ہو جائے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ہاں 4 آدمی بھی جہاد کا علم لے کر باہر نکل جائیں گے تو وائٹ ہاؤس بھی اس سے ہلنے لگتا ہے۔ تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یعنی شیطان اس کو اپنی پرفارمنس گردان رہا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے پرفارم کیا ہے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ یہ کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے فتویٰ دے دیا کہ اب جہاد جو ہے یہ حرام ہے مسلمانوں پر، اب کوئی ضرورت نہیں ہے جہاد کرنے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آخری لفظ ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ، میں آپ، جو جہاد کو حرام نہیں بھی سمجھتے، لیکن بالفعل کیا ہے، جب نہ ہم جہاد کرتے ہیں اور نہ ہم ممبر سے، محراب سے جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو اٹس آل دا سیم۔ تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اور اسی میں آخری بات ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے، آجہانی نے یہ کہہ دیا کہ اب جہاد حرام ہی ہو گیا ہے۔ پریکٹیکلی تو حرام سارے کیے بیٹھے ہیں، صوفی بھی جہاد کے لیے نہیں ابھارتا اور ملا بھی جہاد کے لیے نہیں ابھارتا، لیکن اب آخری مہر تصدیق بھی ثبت ہو گئی، یعنی شیطان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب ہو گیا کام۔ اس پر دوسرا مشیر جو ہے، پہلے مشیر کی گفتگو تھی، وہ میں نے کہا تھا جو سیکریٹری ہے اس کا، تو وہ آل از ویل بتاتا ہے، رپورٹ دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب دوسرا مشیر جو ہے اس پر اعتراض کرتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر۔ کہاں بیٹھے ہوئے تم؟ کیونکہ
جو پہلے بات کہی گئی وہ کیا تھی؟ ناداروں کو ابلیس نے کہا کہ ہم نے ناداروں کو تقدیر کا سبق سکھا دیا اور منم کو ہم نے سرمایہ داری کا جنون دے دیا۔ پہلے مشیر نے کہا کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ ابلیس نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے ایک نظام دنیا میں رائج کیا ہے، بادشاہت ہے، اس کے نیچے فیوڈل لارڈز ہیں، اور پھر فیوڈل لارڈز کے غلام ہیں عام انسان کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر، ہماری فطرت یہی ہے کہ ہم نوکری کرنے کے لیے، چاکری کرنے کے لیے اور لارڈز کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ اب دوسرا مشیر اس پر اعتراض اٹھاتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، یعنی اب خیر اور شر یہ سیٹنک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، ابلیس کی مجلس شورا ہو رہی ہے نا۔ اب اس نقطہ نگاہ سے دوسرا مشیر پہلے مشیر کو کوسچن پوچھ رہا ہے تمہارے خیال میں یہ جو سلطانی جمہور یعنی ڈیموکریسی، جمہور کی سلطانی، جمہور کی بادشاہت، گورنمنٹ آف دا پیپل، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی اب ہوا میں باتیں کیے جا رہے ہو، اب دنیا سے بادشاہت اور فیوڈلزم تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کی بجائے سلطانی جمہور کا زمانہ آ گیا ہے، ڈیموکریسی آ گئی ہے۔ کس جنت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ڈونٹ لیو ان فولز پیراڈائز، ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اب پہلا مشیر جو ہے فوراً اس کا جواب دیتا ہے، نہیں، مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے، یعنی دوسرے مشیر نے اس کو تانا دیا تھا نا، پتہ بتا ہے کوئی نہیں، ایم ہی مارتے رہتے ہو، کہنا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، جہاں بھی نہیں ورلڈ ویژن، یعنی میرا جو ورلڈ ویژن ہے وہ مجھے بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر، کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ملوکیت ہی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اسی کا ایک پرتاؤ ہے، اسی کا ایک پردہ ہے۔ یعنی ہم نے مونارکی کو، بادشاہت کو جمہوریت کے پردے سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر۔ بہت خوبصورت شعر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب انسان جو تھا ذرا کچھ سینسیبل ہو رہا تھا، لہذا ہم نے اسے بیوقوف بنانے کے لیے بادشاہت کے اوپر ڈیموکریسی کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اس کو اگلے جو 3 اشعار ہیں یہ بڑے زبردست اشعار ہیں، یہ تینوں اشعار جو ہیں یہ اس پہلی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کیوں؟ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے۔ کاروبار شہر یاری، شہر کہتے ہیں نا، اسی سے سیوکس یاد ہے آپ کو؟ یعنی جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو شہریت ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، اسی کو انگریزی میں سیوکس کہتے تھے، پھر یہی سبجیکٹ جو ہے اب پولیٹیکل سائنس کہلانے لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی طرف اشارہ ہے، کاروبار شہر یاری، یعنی پولیٹیکل سائنس یا سیوکس کی جو اصل میکینکس ہے، کاروبار شہر یاری سیوکس کی میکینکس، پولیٹیکل سائنس کی میکینکس، اس کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ میر کے معنی پریزیڈنٹ اور سلطان کے معنی بادشاہ، یعنی اوپر بیٹھا ہوا وہ پریزیڈنٹ کہلا رہا ہو یا وہ کوئی بادشاہ اپنے آپ کو کہلا رہا ہو، اٹس آل دا سیم۔ کیسے سیم ہے؟ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر،
ملت مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ مجلس ملت مینز پارلیمنٹ، پرویز کا دربار بادشاہ کا دربار۔ پرویز ایک علامت ہے مونارکی کی۔ ہوتا کیا ہے بادشاہ کے دربار میں؟ جو بھی کاروبار ہوتا ہے، جو بھی بزنس ہوتا ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ بزنس کیا ہوتا ہے؟ خراج وصول کرنا۔ اور پارلیمنٹ کے جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیشن کون سا ہوتا ہے؟ بجٹ سیشن۔ اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کیسے وصول کرنا ہے، یعنی اتنے اخراجات ہیں، اتنی آمدنی ہے، لہذا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اور ڈیفیسٹ کیسے پورا کرنا ہے؟ لوگوں پر ٹیکس عائد کر کے۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ جو دوسرے شخص کے کاروبار پر نظر ٹکائے ہوئے ہے کہ یہ یہاں سے پیسے بنا رہا ہے لہذا اس میں سے نکال لو، یا دوسرے کی کسی پروڈیوس پر نظر ہے اس کی کہ وہ فلاں فلاں سورس سے کچھ پروڈکشن حاصل کر رہا ہے لہذا اس پر بھی ٹیکس عائد کر دو۔ یہی ہوتا تھا ہمیشہ سے بادشاہ کے دربار میں۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان، یعنی خواہ وہ نام کا بادشاہ ہو یا نام کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ سلطان ہی ہے، بادشاہ ہی ہے، غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، اس لیے کہ اس کی نیچر بادشاہ سے بالکل مختلف نہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، یعنی جو بدنام ترین ظالم بادشاہ ہیں ان میں ایک بہت اہم نام کس کا ہے؟ چنگیز کا۔ تو چنگیز کا قرار دیا ہے کہ چہرہ روشن، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اب پہلے مشیر نے ایک بات کہی، دوسرے مشیر نے اس پر اعتراض کیا، پہلے مشیر نے دوبارہ اس کا جواب دے دیا، تو اب ٹرن آ گئی تیسرے مشیر کی۔ اب تیسرا مشیر جو ہے وہ اسی الیکٹڈ کیٹیگری جو ہے وہ شورا کے ممبرز کی، انہی پر مشتمل، جو سب اچھا نہیں کہتے بلکہ کوئی نہ کوئی اعتراض کا نقطہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب وہ ایک اور چیز کی طرف دوسرے مشیر نے توجہ دلائی تھی، ڈیموکریسی کی طرف، کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہمارے اس نظام کو تو سیبوٹیج کر چکا۔ پہلا مشیر پلٹ کر اس کا جواب دیتا کہ نہیں یہ ہماری اپنی کار فرمائی، چپ رہا۔ تو اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب۔ روح سلطانی یعنی اگر وہ مونارکی کی، بادشاہی کی وہ اسپرٹ اگر برقرار رہے، جیسے کہ تم کلیم کر رہے ہو، یعنی پہلا مشیر کلیم کر رہا ہے نا کہ وہ سلطانی ہی ہے، نام بدلا ہوا ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، یعنی ہم نے ہی اس کو کیموفلاج کیا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے اس پر، حقیقت وہی ہے۔ اب یہ بات شروع کر رہا ہے اس assumption پر کہ چلو لیٹ اس سپوز کہ یو آر رائٹ، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ کہ تم کہتے ہو کہ سلطانی روح برقرار ہے، تمہارے منہ میں گھی شکر، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ یہ ہے ڈاس کیپیٹل کا مصنف کارل مارکس، کمیونزم کا یعنی بانی کہہ لیجئے کارل مارکس۔ اب اس کی طرف علامہ اقبال متوجہ ہوتے ہیں کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے کارل مارکس کو۔ وہ کلیم بے تجلی، کلیم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، وہ تجلی والے ایک کلیم تھے، لیکن
یہ کلیم بے تجلی ہے، یعنی اس پر کوئی معجزہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی تجلی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا رعب و دبدبہ وہ کلیمی والا ہے۔ اور یہ کلیم جو ہے یہ خاص علامت ہے علامہ اقبال کی شاعری میں کہ وہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تحریک چلائی، اور وہی غلامی کے خلاف تحریک کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر وہ لے گئے، تو آزادی کا علمبردار ہونے کے اعتبار سے علامہ اقبال کی شاعری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص سمبل کی حیثیت حاصل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ کلیم بے تجلی۔ اب کارل مارکس نے کیا کیا کہ غریبوں کو سرمایہ دار کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ایک آواز اٹھائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی، لیکن ان کے پاس عصائے موسیٰ تھا، لیکن اس کے پاس کوئی عصائے موسیٰ بھی نہیں تھا، کوئی تجلی کوئی معجزہ بھی نہیں تھا۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، حضرت مسیح علیہ السلام، اور وہ سولی چڑھ گئے تو اسے وہ صلیب بھی نہیں ملی، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کہ یہ شخص پیغمبر تو نہیں تھا، نہ اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایک بات اس کی مشابہ ہے پیغمبروں کے کہ پیغمبر بھی کوئی کتاب لے کر آیا کرتا تھا، یہ بھی کتاب لے کر میدان میں آیا۔ انداز کیپٹل جو اس کی کتاب تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، یعنی پردوں کو اٹھانے والی، پردوں کو کھولنے والی، یعنی اس نے جو انالیسس کیا ہے، جو تجزیہ کیا ہے جدلی مادیت کا، وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، یعنی سب کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا، یعنی جو بھی مختلف اقوام کے درمیان جو اتار چڑھاؤ ہوا اور جو ان کو عروج و زوال حاصل ہوا، اس سب کا ایسا خوبصورت تجزیہ ہے کہ ایسے جیسے قیامت کے دن تمام انسانوں کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، تو داس کیپٹل کے اندر بھی کارل مارکس نے تمام قوموں کے عروج و زوال کی ساری کہانی کا تجزیہ کھول کے سامنے